قلی قطب شاہ کی شعری خصوصیات، تعارف اور تمہید۔ بہمنی سلطنت کے خاتمے کے بعد سلطان قلی نے قطب شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کے چھٹے بادشاہ کی حیثیت سے سلطان محمد قلی قطب شاہ نے اپنے والد ابراہیم قلی قطب شاہ کے انتقال کے بعد 1580 میں 15 سال کی عمر میں تخت و تاج سنبھالا اور 31 برس حکمرانی کرنے کے بعد 1611 میں وفات پائی۔ اس کی پیدائش 14 اپریل 1565 کو گولکنڈہ میں ہوئی۔ سلطان قلی کی سخاوت، کشادہ دلی کے علاوہ غریبوں، فقیروں اور محتاجوں سے محبت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ وہ بلا تفریق مذہب و ملت دربار کے امیروں، فوجی افسروں، شاعروں اور اہل کمال کو بڑے بڑے انعامات اور اعزازات سے نوازتا تھا۔ اس کے دور میں ایران کے مشہور عالم میر محمد مومن حیدرآباد تشریف لائے۔ بادشاہ نے انہیں اپنا مشیر خاص مقرر کیا۔ بادشاہ کی تمام تر زندگی عیش و آرام اور تعیش پسندی میں گزری۔ گولکنڈہ کے قریب اپنی اہلیہ کے نام پر شہر حیدرآباد بسایا اور وسیع منصوبے کے تحت 4 مینار اور اس کے اطراف سیدھی سڑکیں بنائی گئیں۔ شاہی محلات، بازار، خانقاہیں، مدرسے، مسجدیں، مہمان خانے، لنگر، کاروان سرائے اور عاشور خانوں کی تعمیر کی۔ حسینی علم کا عاشور خانہ، بادشاہی عاشور خانہ، سرتوق کا علاوہ، بی بی کا علاوہ اور نال صاحب کا علاوہ اور حضرت عباس کے علاوے کے ساتھ ساتھ 2 اہم محلے پنجہ شاہ اور قدم رسول کی بنیاد رکھی۔ اس نے بسنت، عید نوروز، عید غدیر، عید میلاد النبی اور یوم عاشوراء کی روایات کو فروغ دے کر مسلم باشندوں اور مقامی عوام میں میل جول کا ماحول پیدا کیا اور ان کے میل جول سے پیدا ہونے والی زبان یعنی دکنی کی شاہی سرپرستی کی۔ خود اس نے بھی دکن کی ملی جلی زبان میں شعرگوئی کی۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے اپنی چہیتی پیاریوں پر بھی نظمیں لکھی، علاوہ اس کے مختصر مثنویاں، قصیدے، غزل، ریختھی، رباعیاں اور غزل کی حیت میں نظمیں لکھیں۔ جس طرح شمالی ہند میں نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں موضوعاتی نظموں کی کثرت ہے، اسی طرح سلطان قلی قطب شاہ کی شاعری کو بھی موضوعاتی کثرت کی وجہ سے اہمیت حاصل ہے۔ اسے عمارت سازی، موسیقی، خوش خطی، خوش الحانی اور شاعری کے علاوہ عوامی رسم و رواج سے بھی خصوصی دلچسپی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان قلی قطب شاہ کی شاعری میں اس کے دور کی تمام رسومات کی بھرپور نمائندگی ملتی ہے۔ اس کی زبان سادہ اور رواں ہونے کے باوجود سنسکرت الفاظ کے استعمال کے باعث قرأت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ نے زندگی کے کسی بھی راز کو پوشیدہ نہیں رکھا، بلکہ اسے پہلی مرتبہ زندگی کے حقائق اور مسائل کو پیش کرنے والے شاعر کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ قلی قطب شاہ کے عہد کے بارے میں اظہار خیال کر سکیں گے، قلی قطب شاہ کی شاعری کا محاکمہ کر سکیں گے، سلطان محمد قلی قطب شاہ کی غزل گوئی کے امتیازات کا جائزہ لے سکیں گے اور
سلطان قلی قطب شاہ کی نظم گوئی کا بھی جائزہ لے سکیں گے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کا عہد۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ گولکنڈہ کا 5واں بادشاہ تھا۔ وہ ابراہیم قطب شاہ کا بیٹا اور فارسی کے علاوہ دکنی میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ قلی قطب شاہ نے اپنے کلیات میں 18 تخلص استعمال کیے ہیں۔ اس کے کلام میں مشاہدے کی گہرائی، تخیل کی بلندی، اظہار کی شگفتگی اور موضوعات میں ندرت پائی جاتی ہے۔ وہ عیش پرست تھا، اسی لیے اس کا سارا کلام رنگینیوں سے عبارت ہے۔ وہ حسن کا پرستار اور شراب و شباب کا دلدادہ تھا۔ قلی قطب شاہ کا کمال یہی ہے کہ وہ ہر کام کو نبی کا صدقہ اور علی کا صدقہ قرار دیتا ہے، اور ایسے مواقع پر بھی رنگین بیانی سے تعامل نہیں برتتا۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد سلطان قلی قطب شاہ کو 15 سال کی عمر میں اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آبائی مسلک کا پابند تھا، لیکن تمام فرقوں، طبقوں اور مذاہب کا درجہ اس کے لیے مساوی تھا۔ وہ محرم کی تقریبات کے ساتھ میلاد النبی کے جلسے کا بھی اسی احترام و اہتمام کے ساتھ منعقد کرتا تھا۔ شب معراج، شب برات، عید الفطر پر بھی اس نے نظمیں لکھی۔ اسی کے ساتھ بسنت، ہولی، دیوالی اور ہندو تہواروں پر بھی نظمیں لکھ کر یہ ثابت کیا کہ اس کی شاعری کے آفاق کتنے وسیع ہیں۔ قلی قطب شاہ نے اپنے کلام میں حمد و نعت، منقبت، قصیدے، مرثیے، رباعیات اور غزلوں میں بھی اسی خاص رنگ و آہنگ کو برقرار رکھا۔ یہ نہیں ہوا کہ ہر صنف کے لیے اس نے کوئی دوسرا اسلوب یا کوئی دوسری وضع اختیار کی ہو۔ ہر صنف اس کی طبیعت کی رنگینی، خوشباشی اور لاابالی پن کی مظہر ہے۔ ایران، خراسان اور ہندوستان کے پھلوں، پھولوں اور میلوں کے علاوہ سبزی، ترکاری، رسم و رواج اور تہواروں، شادی کے رسوم، سالگرہ اور پان دینے کی رسم یا ہاتھی پر اس کی نظمیں اس کے ذہن و مزاج کی آزادہ روی کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔ اس سے 2 مصنویاں، سراہی و پیالہ، کالی و گوری جیسی مکالماتی نظمیں بھی لکھی، جو مصنوی کی حیت میں ہیں۔ اس کی عیش پرستی کے یہ معنی نہیں تھے کہ اس نے رعایا کی فلاح و بہبود، انصاف پسندی اور عوامی حقوق سے پہلو تہی اختیار کی ہو۔ وہ صاحب اقتدار تھا، لیکن اقتدار کا نشہ اس پر غالب نہیں تھا۔ وہ رعایا پرور تھا اور مکمل طور پر فطرت پسند اور عورت کے حسن کا پرستار تھا۔ وہ خدا کی قدرت اور فیاضی کا قائل تھا۔ چنانچہ خدا اور علی ہی نہیں بلکہ نبی کے صدقے سے 12 پیاریوں کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا۔ قلی قطب شاہ کو کسی قسم کی جنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اطراف کی غیر مسلم حکومتوں سے اس کے دوستانہ تعلقات تھے۔ اپنی زندگی کے 45 سال گولکنڈہ میں گزارتے ہوئے اس نے 32 سالہ دور حکومت میں ساری ریاست کے باشندوں میں آپسی بھائی چارگی اور خلوص کا ماحول پیدا کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ کی پسندیدہ زبان یعنی دکنی کو عوام میں فروغ حاصل ہوا۔ قلی قطب شاہ کے سوانح نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عربی، فارسی، ترکی اور دکنی کے علاوہ قلی قطب شاہ کو تیلگو سے بھی دلچسپی تھی۔
चुनाचे उसने तेलुगु में भी शायरी की, लेकिन उसका तेलुगु कलाम दस्तयाब नहीं हो सका। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह बहैसियत बादशाह और शायर। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को बादशाह की हैसियत से जिस तरह शोहरत हासिल है, इसी तरह शेर गोई में भी उसकी इनफरादियत नुमाया है। उसने फ़ारसी शेरी असनाफ से इस्तेफादा करते हुए हर सिन्फ़ शायरी को एजाज़ बख्शा। वो बैक वक्त गज़ल गो शायर भी है और गज़ल की हैत ही में इमारतों और प्यारियों के अलावा रस्म रिवाज और ईदों, त्योहारों पर और सालगिरह पर भी नज़में लिखी। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर छोटी छोटी मसनवियाँ लिखने के अलावा विलादत नबवी पर कसीदा और रुबाइयात के साथ साथ रेख्ती और मरसिये की सिन्फ को भी एजाज़ बख्शा। उसने मरबूत गज़लें और मुरद्दफ़ और गैर मुरद्दफ़ गज़लें भी लिखी। गज़ल गोई में हुस्न परस्ती, ऐश परस्ती और जिनसे मुखालिफ से रग़बत का अंदाज़ हावी है। उसकी गज़लों के मुताले से अंदाज़ा होता है कि शराब नोशी और इश्क़बाज़ी उसके महबूब मशग़ले थे। उसकी शायरी में बदनसीबी और महरूमी और नाकामी का कोई दखल नहीं था, बल्कि वो सरतासर हुस्न और शबाब के नशे में सरशार रहा करता था। उसकी शायरी में सांवली सलोनी औरत एक मिसाली हसीन पैकर के तौर पर उभरती है। सुल्तान कुली ने अपनी महबूबाओं पर 22 नज़में और 48 गज़लनुमा नज़मों में कहीं इख्फा, मकरूरिया और तसन्नो से काम नहीं लिया। वो जैसा था वैसी ही उसकी शायरी थी। उसकी गज़ल का एक नमूना पेश है जिसमें वो खुदा और उसके रसूल से ऐश व आराम की इस्तदा करता है और पुरुमीद भी है। दिला मंग खुदा काम दवेगा, नमन मन के मुरादा के भरे जाम देगा, दो आलम के द्वारे खुले हैं ऐश खातिर, कोई नबी नाम सू दिल राम दवेगा। ये दिल में मोहब्बत अली ओ आले नबी नाऊं, उसे खूने जिगर दारुए ना काम देवेगा। न खा गम तू ज़माने का तेरा काम खुदा सूं, हर एक पस्ती मने तुझको बुलंद नाम देवेगा। रकीबा के दुखों से ती कतुब शह तू न कर गम, खुदा सारे रकीबा के गले दाम देवेगा। गज़ल की ज़बान में सादा अंदाज़ और रवां तर्ज को इख्तियार करते हुए सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने गज़ल की फ़नी खूबियों को बतौर ख़ास इस्तेमाल किया है। चुनाचे हर गज़ल में वज़न, बहर, काफ़िया, रदीफ़ के अलावा मतला और मक्ता ही नहीं बल्कि बहूरो औज़ान को भी मलहूज़ रखा है। उसने शेरी सनाए व बदाए का भी बड़ी खूबी के साथ इस्तेमाल किया है। उससे पुरपेच उसलूब और मुरस्साकारी के बजाय सादगी, रवानी और आम फहम अंदाज को तरजीह दी है। नज़ीर अकबर आबादी की समाजी शायरी से पहले सुल्तान कुली कुतुब शाह की शायरी में इन तमाम उन्वानात और मौज़ूआत का अहाता होता है। वो पहला उर्दू शायर है जिसने हिंदुस्तानी समाज और मुआशरत, यहाँ के रस्म रिवाज और मेलो ठेलों पर नज़में लिखी। वो कौमी यकजहती का पहला नुमाइंदा शायर भी है जिसकी दूर अंदेश निगाह ने ये समझ लिया था कि हिंदुस्तान के लिए आपसी यगानगत, रवादारी, इत्तेहाद व इत्तेफाक और वसीउल मशरबी की कदर ही उसके बेहतर मुस्तकबिल की ज़ामिन है। कुली कुतुब शाह की मौज़ूआती नज़में। अंदर नज़्म लिखने के लिए दक्कन के शायरों ने किसी भी किस्म की हैत का तजुर्बा नहीं किया था, इसलिए दक्कन के सबसे पहले नज़्म को शायर की हैसियत से सुल्तान कुली कुतुब शाह ने किसी अलहदा हैत का इंतखाब नहीं किया।
بلکہ غزل کی حیت میں موضوعاتی نظموں کے رواج دیا۔ اس نے ہر قسم کی نظم کے لیے غزل یا پھر قصیدے کی حیت کا استعمال کیا۔ اسے منظر نگاری، ماحول کشی، سراپا نگاری، معاملات حسن و عشق، نشہ و سرمستی کی کیفیات کو بیان کرنے پر قدرت تھی، اور حسن ہی اس کی مسرتوں کا لازوال سرچشمہ تھا۔ اس کی حسن پرستی کی جھلکیاں تقریباً تمام اصناف میں یکساں صورت میں ملتی ہیں۔ وہ اپنی شاعری میں معاملہ بندی اور واردات عشق کو بیان کرتے ہوئے کسی مکروریا یا چشم پوشی کو گوارا نہیں کرتا۔ وہ ایسی نظمیں بھی لکھتا ہے جن میں غیر اخلاقی عناصر اور جنس پرستی کا جذبہ نمایاں ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا اور زندگی ہی میں نہیں، شاعری میں بھی وہ بے باک اور بے خوف تھا۔ اسے تو بس وہ کہنا تھا جو اس کے جذبات و احساسات کا تقاضا تھا۔ اس نے بسنت ہی نہیں بلکہ عید غدیر، عید نوروز، عید قربان، شب برات اور ہولی اور دیوالی کے علاوہ خواتین کے کھیل کود پر بھی نظمیں لکھی۔ اس کی نظم بسنت کا انداز ملاحظہ ہو: بسنت کھیلیں عشق کا آ پیارا، تمہیں ہے چاند میں ہوں جوں ستارہ، بسنت کھیلیں ہمن اور ساجدہ یوں، کہ آسمان رنگ شفق پایا ہے سارا، نبی صدقے بسنت کھیلیا قطب شے، رنگیلا ہو رہیا ترلوک سارا۔ کلیات محمد قلی قطب شاہ مرتبہ پروفیسر سیدہ جعفر نے حمد و نعت اور منقبت، مدح بی بی فاطمہ اور دیگر عید جیسے تہواروں پر 27 نظموں کے علاوہ پوریوں کی عید، عید اور موسیقی، عید کی مسرت، بادشاہ کی سالگرہ، جلوہ، دیگر رسومات، پیاری کا جلوہ اور مہندی کے عنوانات سے 8 مزید نظمیں لکھی ہیں، جس کے بعد لوازمات شاہی میں شاہی تقریب، شاہی ہاتھی، تقسیم اوقات، راگ، راج ترانہ اور عشق پنتھ جیسی 6 نظمیں، جس کے بعد کھیلوں میں چوگان، پھوکڑی پھو اور دوسرے کھیلوں پر بھی نظمیں قلم بند کی۔ موسموں میں برسات اور ٹھنڈ کو بھی عنوان بنایا ہے۔ محلات شاہی کے عنوان سے اس کی 4 نظمیں ہیں۔ 12 پیاریاں جیسے ننھی، سانولی، کنولی، پیاری، گوری، چھبیلی، لالا، لالن، موہن، حیدر محل، محبوب اور مشتری پر رنگا رنگ نظمیں لکھی۔ قلی قطب شاہ نے دوسری پیاریاں کے عنوان سے جو نظمیں پیش کی ہیں، ان میں بلقیس زمانی، حاتم، بہمنی، ہندی چھوری، پدمنی، سندر، سجن، رنگیلی، نور کی مورت، کسبنا اور ساجنی کے عنوانات کے تحت بھی نظمیں لکھی ہیں۔ ان نظموں کے علاوہ دوسری نظموں کے عنوان سے اور 32 نظمیں شامل ہیں۔ ان کے موضوعات بھی عشق پرستانہ اور عیش پرستانہ خصوصیات کے حامل ہیں۔ اس کی مشہور نظم پریم کہانی سے خود شاعر کے مزاج اور اس کی شاعرانہ صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ لکھنے کے دوران سلطان قلی نے غزل کی حیت میں مردف اور غیر مردف طریقے کو اختیار کیا اور خیال کے تسلسل کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کی۔ مختصر بحر میں قلی قطب شاہ کی لکھی ہوئی نظم پریم کہانی کے چند اشعار ملاحظہ ہوں: سنو لوگ میری پریم کی کہانی، کہ پیلا ہے رنگ عاشقی کی نشانی، تمن عشق بھید یا ہے مجھ بال بالا،
کہ ہوئی تمن پیم میں ہوں دیوانی، محبت کی لذت فرشتہ کو نہیں ہے، بہت سو میں سو لذت پچھانی، جو کوئی عمر کھویا ہے ساجن ہوس میں، جوں پھل وہی پائیا ہوں میں جانی، نبی صدقے قدبہ جگت مول پایا، سودا عشق ہے اس تھے نئی خوش کہانی۔ سلطان قلی قطب شاہ کی نظموں میں موضوعات کا حیرت انگیز تنوع ہے۔ اس کی نظموں میں عورت کے ساتھ وصل کی رنگ رلیاں، خرام ناز کا ذکر، چاندنی، رشک، رقابت اور بوڑھی کی کہانی کے علاوہ پریت کی مایا اور فتنہ دکن کے عنوانات بھی شامل ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسن و عشق کے علاوہ قدرتی مناظر اور عید و تہوار کے ساتھ ساتھ سلطان قلی نے زندگی کے عروج و زوال کو بھی اپنی شاعری میں جگہ دی ہے۔ وہ غم فرقت جیسی نظم میں بھی وصل کے گیت ہی آتا ہے، فراق و ہجر کی اذیتوں کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ محبوب سے توقع کرتا ہے کہ وہ خود بلائے گا جس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ سلطان قلی کی زبان میں گیتوں کا رس، اس غزل کی شیرینی اور اس کے مزاج کی لطافت نے ایک ایسے اسلوب کی تشکیل کی ہے جس میں بے ساختگی، بے تکلفی اور آزادگی نے اسے انتہائی منفرد اور کشش آور بنا دیا ہے۔ دکنی زبان کا اثر زیادہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان نظموں غزلوں میں ایک رچاؤ، ایک مختلف نوع کی دلکشی اور جادو انگیزی کا تاثر بھی خلق ہوا ہے۔ قلی قطب شاہ کی شاعری میں غزل اور دوسری شعری اصناف۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کا ضخیم دیوان کئی شعری اصناف سے مالا مال ہے، جو نظم نگاری کے علاوہ غزل گوئی، ریختی گوئی، قصیدہ نگاری، رباعی، قطع، مرثیہ، مثنوی اور مفردات پر مشتمل ہے۔ موضوعاتی تنوع اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ کلیات محمد قلی قطب شاہ میں ابتدائی حصہ حمد و نعت و منقبت اور مناجات کے علاوہ موضوعاتی نظموں کی نمائندگی کرتا ہے، جس کے بعد اس کے ضخیم کلیات میں حصہ دوم غزلیات اور دوسری شعری اصناف سے متعلق ہے۔ کلیات قلی کو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے، جس کے مطابق قلی کی 279 غزلوں، 30 ریختیوں کے علاوہ عید میلاد النبی، قصائد، عید نوروز اور شان علی کے ساتھ ہی عید قربان پر 2 قصیدے، باغ محمد شاہی پر 1 قصیدہ، بسنت پر قصیدے کے بعد اس کے 2 منتخب قصیدوں کے تشبیب کے اشعار، 38 رباعیات، مربع کی شکل میں 4 در 4 2 نظمیں اور مرثیے کی حیثیت سے 5 کربلا پر نظمیں شامل ہیں۔ سلطان قلی قطب شاہ نے جس طرح غزل کی صنف کو پوری خصوصیت کے ساتھ پیش کیا، اسی طرح اس کی کلیات میں ریختی کے بھی مختلف انداز نمایاں ہیں، جو مختصر اور طویل بحروں میں ہیں۔ خواتین کی جذبات کی عکاسی میں وہ اکثر اپنے حدود سے باہر نکل جاتا ہے، جہاں سے عریانیت اور جنس زدگی کی حدیں مل جاتی ہیں۔ ریختی کے علاوہ سلطان محمد قلی قطب شاہ نے شخصی قصیدے لکھنے کے بجائے نعتیہ اور موضوعاتی قصیدے لکھے۔ عید میلاد النبی، بعثت نبی اور عید نوروز کے علاوہ عید سلطان اور عید قربان، شان علی اور باغ محمد شاہی پر جو قصیدے ہیں، ان میں بھی اس نے اپنے دور کی زبان ہی کو رواج دینے کی کوشش کی ہے۔ بعض قصائد میں تشبیب، گریز اور دعا جیسے اجزائے ترکیبی کا بھی استعمال کیا ہے، لیکن ان قصائد میں آہنگ بلند ہے اور نہ شان و شوکت۔
مبالغہ آرائی سے بھی اس نے گریز کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی گیت آمیز زبان ہے جو ہر صنف میں شیرینی گھول دیتی ہے، ورنہ فارسی الفاظ و مصطلحات کا استعمال اس کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ وہ فارسی داں تھا اور ترجمہ کرنے کی اہلیت بھی رکھتا تھا۔ وہ کہتا ہے، تیرے مکھ پھولا تھے تازہ ہے صدا بن عید کا، مکھ کے پوئی تھا پھول کھلیا اور پھول ہے دہن عید کا۔ سلطان قلی نے ہر صنف شاعری کو اظہار کا وسیلہ بناتے ہوئے واقعہ کربلا کو بھی نظم کیا ہے۔ امام حسین کی غم کی نمائندگی کرنے والے اس کے ایک مرثیے کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ آؤ مل کر ماتمیاں سب اس غما تھے لہو روئیں، واد امامہ یا امامہ یاد کر کر دل کھوئیں، آہ ہمارے درد تھے دریا کو سب جوش آؤتا، ماتمیا کے لہو بنداں تھے آگ سب بر جاؤتا، سب دکھاں کو انت ہے سب اس دکھ کے تائیں انت نہیں، فاطمہ کے پوت بن اس جگ بنے نئی نور کہیں۔ کلیات قلی میں 5 طویل مرثیے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مثنوی کی حیت میں بھی کئی اشعار موجود ہیں، ان کا آہنگ بھی گیتوں کے رنگ و رس سے مملو ہے۔